الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المصلين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ جل شانہ کے ذکر پاک دے سب کے تمام مومنین اور مومنات دیا دلی دعا قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان صادق مومن بیمار میں انہوں واسطے خصوصی دعا ہے خالق کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے کا انہوں نے شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء یہ آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اطاعت رسول ہی اس طرح موضوع چل رہا ہے، اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اللہ کا دین صرف اطاعت رسول ہے۔ میرے محترم سامعین خالق کائنات نے جس رسول دی اطاعت میں واجب قرار دیتا، میں کوشش کر رہا کہ اشری دسیا جائے کہ اطاعت تقاضا کر دیے محبت اور محبت تقاضا کر دیے کمال۔ دونوں دنوں بھی یاد ہو چکی ہیں کہ اطاعت تقاضا کر دیے محبت ہوئے گی تو اطاعت ہوگی، اور محبت تقاضا کر دیے کمال تھا۔ جدوں کسی شہر میں زوال ہوتا ہے وہ دنال محبت نہیں رہتی، لہذا اللہ نے جس ہادی دی اطاعت میں اپنی اطاعت قرار دیتا ہے یہ اللہ دا حق ہے کہ وہ دیتے زوال نہ ہوں۔ اس واسطے میرے نبی دی ہستی کل بھی کمالتے سے اور آج بھی کمالتے۔ میرے محترم سامعین ہم تک کی گفتگو تو ہم پتہ ہے کہ 2 منٹ میں پچھلی گفتگو تو رہتا رہنا ہر روز جناب کے سامنے میں کوشش کی تھی کہ دسیا جائے کہ میرا نبی بشر بن کے تشریف لے آیا ہے کہ حضور دی بشریت کس کمال ہے جنہیں متواتر دوست آ رہے ہیں اور جانتے۔ دوسرے دن میں دسیا کہ حضور جس نسب چاہے میں وہ کمال نسبی حضور دا ایسا ہے، حضور دا نسب بھی اس کمال ترے جتنے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پھر میں کوشش کی تھی کہ دساں کہ حضور دا کمال علم کس بنیاد ترے کس منزل ترے، حضور علم دی منزل ترے کمال ترے۔ پھر میں کوشش کی تھی میں قرآن حکیم جو ثابت کرا کہ حضور دی طہارت اللہ نے کس کمال تے رکھی، اور تو سب بہت اچھے طریقے نہ سماعت فرمایا کہ حضور نے طہارت تے دیکھا تو پھر بھی اس کمال تے دیکھا جنہوں کوئی پہنچ نہ سکیا۔ آج میں پڑھنا چاہنا صداقت رسول، رسول اللہ صداقت کی جس منظر تے نہیں شاید کوئی اصلی اس منظر تے ہو گئے۔ میرے محترم سامعین سب تو پہلی دلیل ہے کہ اللہ نے اساں دیکھنے نہیں، اللہ نے اساں دیکھا نہیں، اللہ نے اساں مس نہیں کیتا، اللہ سارے ذہن چ نہیں آیا، اللہ سارے خواب وچ نہیں آیا، اللہ سارے شعور وچ نہیں آیا۔ پتہ نہیں کدوں ہے، پتہ نہیں کدوں تک رہے گا، ہر جگہ بھی موجود ہے تے حساب بھی نہیں لگتا۔ انہوں صرف اس واسطے من گئے ہیں کہ ایک سچے نے آکھیا کہ وہ ہے حضور۔ بہت شکریہ کہ حضور دی صداقت دی بنیاد کے ساتھ توحید منے، قیامت نو منے ہیں کہ حضور دی صداقت دی بنیاد، توحید نو منے ہیں کہ حضور دی صداقت دی بنیاد، جنت دوزخ نو تقسیم کیتا ہے کہ حضور دی صداقت دی بنیاد۔ حضور نو اسا سچ منے ہیں اور حق منے ہیں۔ نبی دی زبان صدق دی وجہ تو پورا دین ہے۔ نبی جنوں آکھے علی ہے بس وہ علی ہے، زبان صدق ہے نا، سچے دینے کہ نبی جنوں آکھے علی ہے بس وہ علی ہے۔ یہ تو مطلب جنوں نبی آکھے علی ہے، علی دا معنی بلند ہے، علی دا معنی بلند ہے۔ میرا خیال ہے جی بندہ نبی پاک نو سچا سمجھتا ہے تے نبی کسی نو آکھے اے علی ہے وہ دے برابر تے بندے تلاش نہیں نہ کرنا چاہیے۔ جی مہربانی، میرا خیال ہے کہ وہ دے برابر واسطے دے بندے تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دا مطلب بہت شکریہ جنہوں پیغمبر آکھے کہ اے علی ہے بندہ وہ دے برابر بندے تلاش کرے، وہ دراصل علی دی دشمنی نہیں نبی دی صداقت تلاش کرے۔ جنہوں نبی آکے حسن ہے وہ دے حسن اس کمی نہیں ہوندی، جنہوں نبی آکے حسین ہے وہ دے عیب کوئی نہیں ہوتا۔ نبی ایک بی بی نو ہتھاں تے اٹھا کے آکے تو فاطمہ ہے، فاطمہ
سے جہنم سے بچانے والی، جو جہنم کی آگ سے اپنے ماننے والوں کو بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور جس دن دا حضور نے بی بی نو فاطمہ کے اس دن تو بعد کم از کم اس دن تو بعد کم از کم اس دن تو بعد جیڑا نبی سچ چاہتا کہ تو فاطمہ ہے، ان نبی دی صداقت ہے کہ بی بی فاطمہ ہے، ان نبی دی صداقت ہے کہ بی بی فاطمہ ہے۔ تے جے نبی نو یار سچا سمجھ گئے تے پھر یقین کرو کہ بی بی بچائے گی دوزخ تو۔ جس دن تو مولا نے بی بی نو فاطمہ کیا ہے، جڑا فاطمہ نو من کے صحیح طریقے نہ جہنم وچ جائے گا، نبی دی صداقت حرف آئے گا۔ فاطمہ نو من کے بندہ جہنم میں ٹر جائے، یہ بھی نبی دی صداقت حرف آندا ہے۔ فاطمہ نو بغض نال ویکھ کے بندہ جنت میں ٹر جائے، یہ بھی نبی دی صداقت ہے۔ میرا نبی سچ ہے، میرا نبی سچ ہے۔ جی میں حضور کی صداقت دلائل زیادہ نہیں دینا چاہتا، میں صرف اپنے صاحبان ہوں، اپنے پیارے مومنین ہوں ایک گل والا جو متوجہ کرا رہا ہوں۔ سچے کو سچا مننا کمال نہیں، پھر کہہ رہے ہیں سچے کو سچا من جانا کوئی کمال نہیں، اس سچے دی گل من جانا کمال ہے۔ کیا بات ہے بڑی سماج، میں دوبارہ قبلہ سے کہہ رہا ہوں سچے کو سچا مان جانا یہ کمال نہیں۔ میں ایک کوئی دلیل دینا زیادہ نہیں دیانا، اگر سچے کو سچا ماننا بہت بڑا کمال ہوتا تو ابو جہل جہنم میں نہیں جاتا، وہ بھی تو محمد کو سچا ہی مانتا تھا۔ کیا بات ہے، مولا پر جزا دے رہے رسالت نام میں میرے مولا نے اللہ کی توحید دسن تو پہلے، اپنی نبوت منوان تو پہلے، قیامت دسن تو پہلے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو مکے والے تم پہ حملہ کرنے والی ہے، مان جاؤ گے؟ مان جاؤ؟ میں کیا مان جاؤ گے؟ کیوں؟ اسی جو کہہ رہے تو مان جاؤ۔ میرے مولا نے کمال انداز میں فرمایا اگر میں کہوں کہ فوج ہے اور آپ میں سے کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے تو پیچھے کوئی بھی فوج نہ ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ابو جہل اٹھ گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں کہ فوج ہے اور میں پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھوں وہاں کوئی فوج نہ ہو تو میں یہ سمجھوں گا میری نظر دھوکہ کھا رہی ہے، تو جھوٹ نہیں بات۔ سب کے جانا آباد رہو، مولا کہتا ہے اٹھے ہتھان سلامت رکھے خال کے کائنات ان کوئی غم نہ دے رہے۔ بہت شکریہ۔ میں تو یہ مننا گا بھی ہے تو غلط کرے، میں سمجھا گا میری نظر دھوکہ کھا رہی ہے، تو جھوٹ نہیں بولتے۔ ایڈا سچا تے نبی نو ابو جہل بھی منگا سی۔ میں ایک اور بندہ دسا انہوں نبی پاک نے آکھیا تو زنیم ہے، جدن میں نصب پڑھیا سی بندہ دسیا سی میں زنیم دا منع ہے جدن نصب شک ہو، انہوں حرام زادہ بھی لکھے علماء نے، بلد الحرام بھی لکھے پر میں دسیا نبی پاک نے زنیم آکھیا حرام ہے جے نبی دا انہوں گسا لگا ہوئے تو بندہ کہنے وارا ہم دا ہی آگے تو گسا دا لگتا ہے۔ وہ سیدھا اپنی اماں کو کہا تو اسے کہا اماں صحیح دسی میرا ابا کون ہے، صحیح دسی۔ تو ہم پتہ ہے کہ اللہ معافی دے جیڑی بی بی کسی گل جھوٹی ہو جائے وہ پھر یہ نہیں ہے کہ میں سچ وہ کیا الٹی جھوٹی ہے نا، میں چلو جھوٹی سے میں ہی جھوٹی ہوئی نا۔ بندہ پوچھے تو روب کا پانی ہے کہ تو جھوٹی ہے، جب وہ آخنا چلو پھر میں ہی جھوٹی ہوئی نا، چلو پھر میں تو جھوٹی ہوئی نا، چلو پھر میں جھوٹی ہوئی تو چلو جھوٹی تو جھوٹی سے اس طرح بندہ سچا تو نہیں نہ ہوتا۔ پوری ماں کہنے لگی پتر میں تیرے کو دس نہیں کہ تو تیرا ابا ہے، میں نے بیان ہے کہ صحیح دس، میں تیرے دس نہیں جو ہوگی تو میں وہ تیرا ابا ہے۔ ہو سکا ماں صحیح گل دس، ہو سکا میں کچھ جھوٹ بھی بول رہی ہوں، میں اتری جھوٹی ہو گئی، میں جھوٹی ہو گئی، ہو سکا اماں تیرے ورگیاں ساریاں جھوٹیاں نے، جس میں نے حرام دا آکھیا ہے اس کا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔
کیا بات ہے مولا بند جزا خیر کرے. یعنی اتنا سچا تے عرب دے عام بندے بھی حضور نو مانتے سن. عرب دے جاہل بھی حضور نو کتنا سچا مانتے سن. سچا مننا کمال کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ آکے بھئی حضور نے آکھیا کہ جناب گل اس طرح ہے تو بندہ آکے ہاں اسی طرح ہے, کوئی کمال نہیں. ایک کمال تے کافرہ بچ بھی ایسی. کیا بات ہے پڑھ سمجھے. ایک کمال تے کافرہ بچ بھی ایسی کہ نبی آکھیا ہوئے گل ہاں جی تو بندہ کیا ہوئے جی, یہ کوئی گل نہیں. یہ نبی تے کافر بھی سارے سچا مانتے. کرنا کی اساں کی کرنا, اساں کرنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اساں صادقاں دا ساتھ دینا ہے, اساں صادق دے نال رہنا. یہ ساتھ دین دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نال نال صادق تے لگا پھر تے جڑے ویلے صادق تے بھیڑ میں بندہ آگا پیچھے ہو گیا. یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے. اللہ دیا بندہ صادق دا ساتھ بھی دینا ہے تے صادق دی گل بھی مننی ہے. میں جڑی مثال دینی ہے غصہ نہیں کرنا. اگر کسی کا کاروبار ہوگا تو میں صرف مثال واسطے عرض کرنا ہے. ہوں مثال ہے نا کاروباروں کی دینی ہے, میں ہوں کتوں جا کے مثال جاؤں. یہ جڑا بندہ آتا نا میں تینوں سچا ماننا, میں تینوں سچا ماننا, کوئی بات نہیں. میری گل سچی ماننا. سچے منن کا مطلب ہے کہ گل سچا ماننا. میں حیران ہوں, میں اس بندے تو حیران ہوں جہاں بندہ دودھ پانی پاندا ہوئے. میں مثال دے رہا ویسے وہ پانی تو پتا ہنگان شنگار واسطے دھون سوڑ واسطے تھوڑا بہت پانی دے. جہاں بندہ پانی پاندا ہوئے دودھ اوتھے کھلو کے بندہ آکھے پیڑا پیا کرنا ہے, ماڑا پیا کرنا ہے, صحیح نہیں پیا کرتا. بندہ پانی پائی جائے تھے آکھی جائے سچا بھائی تو سچا ہے, سچا بھائی تو سچا ہے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی, بہت سنیا میرے محترم سامنے تک گل پہنچ گئی. سچا بھائی تو سچا بھائی تو سچا تے کام کری جائے. وہ اللہ دے بندے جی انہوں سچا پہ سمجھنا ہے کہ انہی گل بھی ماننا. جی سچا پہ سمجھنا تے گل بھی ماننا. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. اسا لا الہ الا اللہ اس واسطے پڑھے ہیں کہ نبی آکھیا اینجی ہے. اے میرا ولی اللہ بھی تاں پڑھے ہیں نبی آکھیا یہ میرے پیغمبر کی سچائی. سچے نو سچا مانن کا طریقہ کی ہے کہ جی وہ گل سچا آندا ہے وہ بھی مان جاؤ. ابا آکھے کہ موٹر سائیکل باہر نہ کھڑے تو بندہ سٹارٹ کر کے آتے سچے ہو بھائی سچے. کی منے منن کا مطلب ہے کہ سچے دی منی جائے, سچے دی منی جائے. میں وہ قرآن حکیم چوں دو ماں پتر سچے پڑھ لگا. دو ماں پتر میں سچے پڑھ لگا تے کمال ہے کہ بندے اماں جان نو بھی مانتے سن تے وہ بیٹے نو بھی مانتے سن. تے حرام ہے جی اماں بھی مانتے ہوں تے حرام ہے جو پتر بھی مانتے ہوں. آندھے ہی سن تو بھی سچی ہے تے تیرا بیٹا بھی سچ ہے تے مرضی جیسا اپنی کرنی ہے. یہ قرآن جو اللہ نے واقعہ ایسے واسطے رکھا میرا خیال کہ ذرا اسی یہ تو سبق حاصل کریں. میں زندگی بھر لوگوں نے کتنا رکھا ہے کہ قرآن جن واقعات نے وہ ساری ہدایت واسطے پاوے وہ نوح کا واقعہ ہے پاوے اسماعیل کا واقعہ ہے پاوے ابراہیم کا واقعہ ہے کہ بلا ہے ساری ہدایت واسطے. یہ کی ہدایت ایسا نہیں ہے. میں واقعہ پڑھنے لگا خالق کے کائنات فرماتے ہیں مر مسیح ابن مریم, جو مریم کا بیٹا مسیح تھا نا الا رسول, وہ کچھ بھی نہیں تھا صرف رسول تھا. وہ کچھ بھی نہیں تھا ادھر کی مطلب صرف رسول تھا, صرف رسول تھا. ایک گل کسی حکمت دیتا ہے چھوکریاں اللہ نے حکمت دیتا ہے رکھی الا رسول نہیں ہے وہ کچھ بھی مگر رسول ہے, یعنی صرف رسول ہے. اس طرح کی گل سمجھو کہ کسی موٹر سائیکل کسی کی خراب ہوئی ہوئے تو مینو آخیا مولوی مینو صحیح کر دے, میں آخا مینو نہیں جانچ تو وہ آخے تو صرف مولوی ہے. گل انہیں ٹھیک آخی ہے کیونکہ وہ مینو کچھ ہور بھی سمجھ گیا سی, مکینک سمجھ گیا سی نا, سمجھ گیا سی نا. وہ کہا کہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو صرف مولوی, تو کچھ بھی نہیں تو صرف مولوی. یہ مطلب ہے کچھ ہور حصہ کسی سمجھیا ہے سی جڑا اللہ آکھیا ہے اسے رسول ہے.
ہوئے ہوئے خدا دی قسم جدو لوکاں آکھیا نا اللہ ہی تو ہے، اللہ فرمایا وہ اللہ میں جے اے صرف رسول واہ واہ اب آگے شادر مجھے میرے مہربانوں بہت شکریہ میں ایک گل دسا جی اے قرآن ہے علامہ اقبال دی تساں اے تصویر ویکھی ہو گئی دیکھی علامہ اقبال دی انہوں کسے پوچھیا بھی تو انہوں اینج بڑھا رہنے ہیں انہوں نے کہا ایک بار میں جو ہوئی گیا تو انجی نہ کرو ہر بڑے انجی رہنا ہو سکے ویسے سوچ دے رہی کوئی نہ کچھ اے تو انداز بڑا قرآن انہوں نے کہا سوچ دے کی انہوں نے پھر دسیا انہوں نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے اس قدر ہوئے فقیہان حرم پہ توفیق کہنے لگے دکھ بھی کر لے کہ بندے اپنے آپ نو نہیں بدلتے قرآن نو بدلتے میرے بچیوں میرے نوجوانوں میں خدا دی قسم توانوں اندر دا سجن ہو کے پیدا سمجھ جی بسم میں تو اندر دا سجن ہو کے پیدا سمجھ اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو نہ کرو قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ یہ کبھرا مہربانی میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے میں دعا تو زیادہ تائید دی ضرورت ہے تائید بندے دی ویخ کر ہی ہو جاندی ہے کہ بندہ سمجھ آؤں کہ بندہ تائید کیا کرتا ہے میرے عزیزوں ایک قرآن ہے ساڑھے واسطے واقعہ اللہ نے قرآن سے رکھے ہے اللہ فرماتا ہے مل مسیح نہیں تھا مسیح مریم کا بیٹا اللہ رسول بس رسول تھا قد خلط من قبل ہی رسول اس تو پہلا بھی کئی رسول آئے ہیں اللہ فرماتا ہے پہلے بھی رسول آئے یہ بھی ایک رسول ہے تو ساں ہوئی کسے نو اللہ دا بیٹا نہیں آکھیا تو ساں ہوئی کسے نو اللہ نہیں آکھیا کدی یہ نو آنگے تو اللہ ہے کدی آنگے اللہ دا بیٹا ہے اور اور رسول کوئی نہیں آیا کئی اور رسول بھی آ سکے ہیں تو ہم ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ نے ایسی خوبصورت گل کی تھی سادہ فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے سنو یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کی ایک اور نشانی تعارف ہے وہ کیا فرما وہ امہ صدیقہ تن اس کی ماں صدیقہ ہے صدقے جاوہ اس صداقت بن جانا اس کی ماں صدیقہ ہے اس کی ماں صدیقہ تھی یہ مطلب ہے ماں صدیقہ ہوئے تو پھر بڑی گل ہے جیتے ماں صدیقہ ہوئے تو بڑی گل ہے پھر میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں حسن بھی بڑی گل ہے حسین بھی بڑی سبحان اللہ یار ماں صدیقہ ہوئے یہ مطلب بیٹے واسطے بہت بڑی بات ہے خان کے کائنات ارشاد فرماتا ہے پتر صدیق حیدری پتر صدیق ماں صدیقہ پتر صادق ماں صادقہ پتر بھی سچا کیا بات ہے بولے سن دی ماں بھی سچی پھر خالی فرماتے ہیں لگے نے وہ ماں پتر آکھاں اسی اللہ نہیں بندیاں کی آکھیا بندیاں آکھیا اسا اپنے عقیدے نہ مرنا کہ تواڈے صاحب نہ مرنا انہاں ماں پتر آکھیا صدقے تواڈے سنن سچے اسی ہیں تے تسی کہنے لگے سچے تسی ماں میری سچی میں سچا تو پھر میں سچا بیان نہ کہ میں اللہ نہیں انہاں کہے گا نہ کرے سچا تو ٹھیک ہے یہ بھی ایسے ہی تھے سچا مانتے تھے سچے کی نہیں مانتے سبحان اللہ ساجے کے قرآن اللہ رکھے کہ بلا بہت مہربانی تو سب بڑی لطیف انداز نہ سنے ہیں خالق کائنات نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ نے کیا کہ فرماتے نے کانا یاکلانی طعام اوہ کی پہ کر دے ہو میری اماں بھی روٹی کھان دی ہے تو میں نہیں کھانا اسی طعام کھانے ہیں میری اماں بھی توڑے سامنے روٹی کھان دی ہے میں بھی توڑے سامنے روٹی کھانا اللہ روٹی نہیں کھانا ایک گلہ کی میں دیا کر دوں اگوں کی اندر نے سنو یہ کیتا اگوں کیا نہیں وہاں نے اچھا ہم روٹی کھا کر کے سانوں کو کھانے ہو کہ اسی اللہ نہیں نہ کھایا کرو روٹی حضرت عیسیٰ کہا میں توڑا کی کروں مندے بھی میں نوں تے مندے بھی میری نہیں توڑا کی کروں وہ یاد ہے تسی میرے مخالف ہو گئے انہاں کہا نا ساڑھا ہے ہی تو تکینا اللہ انہاں کہا نہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا، اللہ فرمائے گا وہ کافر تھے جو کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ جو مریم کا بیٹا مسیح ہے نا یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ وقال المسیح، تو مسیح نے ان سے کہا یا بنی اسرائیل لا اعبد اللہ ربی و ربکم، اور میں اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، واہ 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 واہ، جو تمہارا بھی رب ہے۔ وہ اس طرح نہ آکھو، انہاں کے دس کیا، انہاں کیا اللہ کی اماں کوئی نہیں کہ میری اماں ہے، انہاں کیسے میں ہور کام کر دیں گے، وہ کی تیرے نہیں ہور کام کر، وہ کی کہنے لگے کہ تینوں اللہ پہ آگے ماننے ہیں، چل کی یاد کرے گا تیری اماں نہیں مانی، دو ہو گئے نا، لیکن تم اللہ سے کہ تیری اماں اللہ راہ نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کیا میں اپنے تو تنگ سا، تو ہاں علماء جانو بھی پاگے تو میں نے وہ کی کر دے ہو، فرمان لگے میں تو ہم سچا کہہ رہے ہیں، سچی ماں دا بیٹا کی لا اعبد اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ ہے وہ تہاڈا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، کیا کہوں کیا میں نے لو جی یہ کر لینا انہوں بھی بن جانا ترے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاحب لایا پہ اتھے ہی کھلو جانا چاہیے، انہوں اندر عقیدہ تسلیس، اللہ یا لو جی میں تسلیس دا نشان بنایا تے ترے نعرے آئے گا۔ تسلیس وہ وکھی جی ہو جی ہوگی سی جیومیٹری بکس جو مسلس، وہ مسلس بھی سلاسہ چو تینہ چو نکلی ہے، تینہ کونے آڑی ہوندی سی، جڑا چھویں تک سکولے گیا وہ تے بولے چھویں تک جیومیٹری لگ جاتی سی نا، وہ دے وچ پیمانہ ہوندا سی، ایک پرکار ہوندی سی، ایک ڈی ہوندی سی تے ایک وچ مسلس۔ میں اگے تھا زیادہ جذباتی ہو گیا، میں کہا جڑے نہیں نہ سکولے گئے انہاں کو نانا منوا تو میرا پیو کوئی ہمیں میرے منہ نکل گیا، لیکن شکر ہے سارے سمجھ گئے یہ جنہ وہ مسلس نہیں ویکھی سموسہ دے ویکھے آ جائے، میرا خیال ہم ٹھیک ہو گیا۔ سموسہ شہر کا بھی ترے نوکانا ہوتا ہے، جیسے پنڈ چ بن گئے ترے نوکا، ترے نعرے آئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اسی بھی تسلیس دے کائنا، اسی بھی تسلیس دے کائنا، پہلے شہادت اللہ دی، پھر شہادت مصطفیٰ دی نبوت دی، پھر شہادت حیدر قرار دی ولایت دی، بھئی اسی بھی، لیکن وہ تسلیس کہنی سی انہوں نے کو کاری ساری تسلیس مکمل کر چھڑی، مریم بھی رب، عیسیٰ بھی رب، تے اللہ بھی رب، انہوں نے ترواں مانگیا سانو کی پہارے مہنگا ہی ہے نا، لگے نے ماں پتر آکھڑ کھلو جو، کہنے لگے نہیں، لو جی وہ بھی فوت ہو گئے، عیسیٰ عرش پہ اٹھائے گئے، حضرت مریم دنیا چھٹ گئے، جتوں میں ان قرآن پڑھنے لگا، اے سورہ مبارکہ مائدہ بھی اور آیت نمبر جناب 116 ہے، اللہ نے حشر والے دن دی ایک ویڈیو بکھائی ہے، یہ تے میں تو انہوں بکھا نہیں آجی، تے پھر انشاءاللہ یہ تے مجلس مکمل ہوئے گی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہوں گل حشر دی اللہ کرنے لگا جے ہوں دی نہیں کی اللہ فرمائے گا، اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ جب کہے گا اللہ کہا یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم حاضر ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دربار الہی لگ گئے، دربار توحید لگ گئے۔ شیعہ نوجوانوں تھوڑے مذہب دا عقیدہ توحید جیسا موقع میں کسے مذہب دا ہے ہی نہیں، پوری دنیا دے مذہب وچ اللہ ایتھے نظر نہیں آیا تے حشر وچ نظر آئے گا، پوری دنیا دے مذہب وچ جڑا اللہ ایتھے نظر نہیں آیا وہ حشر وچ نظر آئے گا۔ ساڈے اماماں دسے کہ یہاں نظر نہیں آیا وہاں بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنے عقیدہ تحقیق دا محکم ہونا تو عقیدہ دسنا ٹھیک، مجمع دے آدھ چو بچے نے نعرہ مارے او تھا اٹھے ایک
ہوں سارے ہی نہ شروع ہوئے مہربانی میں ڈک نہیں سکتا دل کرے کسی نے آکھاں یار کھلو جا کٹ نعرے مارتے تسی سویرے آکھو نعرے دے منکر تے لا سارا بندہ بے شمار بڑی جذباتی قوم ہے ویسے گل پہ کرنا او اتھو بچہ اٹھے وہ جتھو اٹھے نا میں اشارہ بھی کر سکنا اوتھو اٹھے ساڈا عقیدہ توحید امام نے ایڈا مضبوط دیتا ہے وہ فرماتے ہیں حشر والے دن اگر ایک پاسے سارے بندے ہو جان تو ایک پاسے اللہ ہو کے تے وخائے کہ وہ میں ہاں میرے امام فرماتے ہیں جڑا ادھر ہوئے ادھر نہ ہوئے وہ اللہ نے مہربانی کرنا بہت شکریہ میرے دوست دور دور تو تشریف لے آئے ہیں الحمدللہ میں نظر آ رہے ہیں میرے دوست الحمدللہ شیخ اللہ پورے مرید کے لجپاک دے فضل اور کاموں کے بہت دور تو بندے تشریف لے آئے یہ دا مطلب ہے بروز حشر بھی اللہ نظر نہیں آئے گا مہربانی کریے سادہ مذہب ہے اگر کسی نے آئے گا تو کوئی گا نہیں ویک لو ایسا کیا بھائی ہو سکتا ہے ان کی آنکھاں ساڑھے تو مضبوط ہونے کی پتہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھاں ساڑھے تو مضبوط ہوں اسی تیرنے جو کہ مہربانی اسی نہیں نہ سانو کو شوق ہے اللہ ویکھن دا کیونکہ اسی قرآن پڑھ بیٹھے ہیں ستر کو بندے میں شوق پیا سی کہ سامنا ویکھنا ہے اللہ سارے مار چھڑے ہیں حضرت موسیٰ نے آتے سارا حالہ ویکھنا ہے ادھر اللہ نہیں ہمیں بجلی چمکی ہے یہ دا مطلب ہے جڑا اللہ کو ویکھن دی کوشش کرے اللہ دے نزدیک وہ دی کم از کم سلام موت اسی پاگل ہوں اسی نہیں بندے سانو ویکھن دی لوڑ سانو کی لوڑ پتہ کیوں ہے میں ایڈی مضبوط گل کرنے کا تو ذرا ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ قرآن کی قسم ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں محمد پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ سچے نے کہا ہے کہ وہ اسی حشر والے دن بھی تصدیق نہیں کرنا چاہتے اسی حشر والے دن بھی تصدیق نہیں کرنا چاہتے کہ یا رسول اللہ وہ آؤ کتھے گئے کوئی ضرورت نہیں سکتا یہ صحابی دینا نا کسی فرشتے کو دینا گے اور حساب دینا نا حساب ہی لینا اللہ بھی حساب لینا اچھا اللہ حساب لکھواندہ کسے کو ہوئے تو لیندہ آپ ہے اور دو فرشتے اس مقرر کیتے ہیں اللہ آپ نہیں لکھ سکتا اللہ ہر شاید علم رکھتا ہے اللہ ہر شاید شاہد ہے خود شہید ہے ہر شاید گواہ ہے پھر اس دو رکھے نے نا رکھے نے اور دسو نا علماء کرام اللہ آ لکھتا ہے تے آ لکھتا ہے آ لکھتا ہے تے آ بھی لکھتا ہے کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں لکھتا ہے کہ نہیں کل میں گھر کی تھی نا نبی ان پڑھا نے کی تھی آج جو بھی تصدیق ہوئی ہے صبح اٹھ دیا سار نماز تو بعد ایک بندی میں میسیج بھیجیا ویڈیو ہوئی ایتھوں کوئی اہل سنت دوست گیا حج تے اور نبی پاک دے نام دے خط لے گیا کسی خط لکھنے ہوں گے جی میں ایسی عریضے لکھنے ہیں حضرت امام زمانہ کہ اے ایسا جی خواہش ہے اے دعائے اینج ہو جائے اینج ہو جائے اس اپنے عقیدے نال خط لکھ کے دیتا کہ نبی پاک دے روزے تے دے شاید اور کسی مولوی دی ہاتھ آ گیا وہ ویڈیو آئی وہ مولوی پہ خط لکھ کے آتا ہے یہ جہدے واسطے خط لے آتے نہیں ان تو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ تے آپ خط سواتا کو رکھوا دے سن ویڈیو بھیج دیا گا جی مشاکر مولوی مدینے کھلو کر ڈالا کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے سن ہوں اس عقیدے کہ میں ککھ نہیں کر سکتا نہ مناظرہ نہ مباحثہ نہ کوئی مذاکرہ صرف اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے گزرو تو کہو سلام ہے سلام ہے سلام سلام آپ دیکھو جی اسی یہ جو کہ نہیں تو آڈے نال آڈا نان جو کہ نہیں اسی اس مذہب جو گئی نہیں اسی مسکین اسی ککھ نہیں کول دلائے رکھتے میں تے اپنے لوگ کہنا آ میرا کرنا ہے میں انہاں بندیاں کیڑی ولایت منواواں جدے مذہب وچ رضی اللہ لکھنا پڑھنا جاندا ہے تے صلی اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جاندا واہ واہ آباد کرو جناب اور کمال صدقے جاواں اور کمال کیتا سو اگوں آ گئے صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر میں دس گیا تھا آج اس گل کی تصدیق ہو گئی چلو ایک اور دلیل لے لو اے کرامن کاتبین کا مطلب کی وہ عزت والے لکھتے ہیں
بندے جی چپ کیتے ہیں جی اسی نماز نہ پڑھیں گے تو گھر نہ ہی لکھنا پڑھو گے تو لکھے گا نہ پڑھو گے تو کوئی لکھے گا لکھ دیں کہ نہیں پڑھو نہ پڑھو لکھ دیں ساڑھے اعمال میں لکھ دیں تو ہاں گھبرا جانا جدو اصا اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا یہ دونوں اندر ہی ہوندے ہیں یہ اندر دیا گلاں بھی لکھ دے جی یہ لکھ دے بولو میں نبی دے پڑھے لکھے تے مولا مونتے ایک دلیل دے لگا یہ بھی لکھ دے ہولی بول دے یہ بھی لکھ دے ان فرشتے لکھن والے دا سردار کون ہے جبرائیل اور علی دے بوئے تے آ کے اندر سیا میں خیات الحسن ہے آباد آباد و شادر اور پیغمبر ہی نہیں سمجھ سکتے سانو یا بروز حشر بھی سانو اللہ نے دیکھنے کی ضرورت نہیں کیوں اسی جانے ہیں اے بچہ کنیش پڑھ رہا تو کنیش پڑھ نہیں پڑھ رہا کنیش پڑھ سکتا ہے پنجین کھڑا ہوا شاکرہ ہوگا ٹھیک جے بیٹھو 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 اے آنکھیں میرے بزدار پیپر ویکھے سب کے سر اٹھا اے آنکھیں پہ بزدار میرے پیپر چیک کرے پنجویں جماعت دے جے نہیں تو پھر سیکٹری تعلیم کرے نہیں تو وزیر تعلیم کرے میں کسی اور کو رزلٹ بڑھوانا ہی نہیں اگر یہ آنکھیں نا میں وزیر اعلیٰ کو پیپر چیک کرانے نے ہو سکتا ہے جی والدہ ماجدہ پیران دے کر لے جائے شاہ جی دم کرو منڈے نو گھر کی ہو گیا یہ مطلب ہے جیڑا اپنے تو وڈی گل کرے انہوں کچھ ہو گیا صدقے جاؤں بابا جی بہت شکریہ جیڑا اپنے وجود تو وڈی گل کرے سمجھو انہوں کچھ ہو گیا وہ پھر میں نے پوچھیں گے مولوی صاحب تسی کوئی ہے طریقہ بچہ میرے کو آگے تو میں تو سمجھاؤں گا میں کیا بچیا دیکھا تو کتنے سونے بال نے تیرے تے کیسی صحت ہے تیری بچیا تے تو ایک گل تے دس چھوٹا بچہ نا تم سمجھانے لگا بچہ زندگی چ نہیں آکھنا میرا وزیر تعلیم پیپر لکھے اگر یہ آکھے گا تو میں نے آکھاں گا بچہ ایک گل تے دس اے تو جیوں پہ آنا میرے پیپر چیک کرے وہ تینوں پڑھان آیا سی یہ آکھے گا نہیں جی تینوں پڑھایا کتے نے جی ٹیچراں تے میں کیا بچہ پیپر بھی ہوئی میں کھنگے جی نہ پڑھایا یا بات ہے نہ تینوں وزیر اعلیٰ پڑھانا ہے کہ نہ وزیر اعلیٰ تیرے پیپر بیٹھے گا نہ تینوں اللہ دین سکھانا ہے کہ نہ تیرے چیک کرے گا جیڑے پڑھانا ہے نہیں ہوئی چیک کرنا مولا کائنات صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں آباد رہو آخری بندے تک تساں کدی بیبیاں نوں روٹیاں لاندے ویکھیا ہوے وہ پہلا ہاتھ وچ کردیاں نے تندور دے تے تا ویندیاں تا یار بیبیاں ہاتھ وچ کر کے پہلا تا ویندیاں کہ تا کنا پھر روٹی لاندیاں ٹھنڈے تندور چ لا کے پی نہ مار روٹی میں ہاتھ پائے آج کر کے تندور چ ہاتھ پائے ٹھیک پکوڑے کڈن والا پہلا ایک چھٹا مارنا وہ بھی تا ویندا ٹھنڈے تیل چ نہ پا دیا وہ پانیاں سال لایا کہ تا ٹھیک ہے تو ہون آ کہ اگلے سال بھی پڑھا گا ٹھیک ہے جناب پڑھا یہ خیر ہوتا ہے کہ مولا تمہیں جزائی خیر آئندہ سال انشاءاللہ 2022 بھی اتنے محرم پڑھا گا مولا تمہیں جزائی خیر اپنی صحت و سلامتی واسطے ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات پڑھا مولا جی تمہیں جزا دے تھوڑی محبت ہے محبت کی وجہ سے میں سمجھا سی بانیاں نو صرف میرے نال محبت ہے تاں پہ اصرار کر دیں ہاں لو سن لو ساجد شاریت ہے کوئی نہیں مرید کیا دے جڑے بانی نے تو مرید کیا تو آئے نہیں آدھے اتھے بھی پڑھنے واہ بھائی بابا یہ بھی محبت ہے یہ بھی محبت ہے
محبت کی وجہ تو تھی سانو آتے ہو کہ دوبارہ پڑھنا مہربانی جہے پراؤنے کے پیروں سے کوئی بوائی ہوئے لوگ آتے ہیں ابھی اتنے ہوتا ہی نہیں یہ بار بار تو پھر نہیں بلایا جاتا کہ محبت ہو تمہیں محبت ہے تو میں تھوڑے بہت محبت ہے مولا تھوڑے گھر آباد رکھے یہ مطلب ہے جہے پڑھاتے ہیں وہی چیک کرتے ٹینشن لے کے نمبر بھی وہی لاتے ہیں جہے پڑھاتے ہیں نمبر بھی وہی لاتے ہیں جہے پڑھاتے ہیں تینوں ایک گل دساں تینوں جدو پڑھا نہیں محمد جو دی یاد آئی ہے تو خجل کیوں ہونا چاہیے یا مصطفیٰ آئے تو یا مصطفیٰ کی یاد آئی انہیں تو سانو سارا دن پڑھایا ہے انہیں سرخ پنسل لے کے چیک کرنا ہے وہی چیک کرتے ہیں جہاں پڑھاتے ہیں پنجویں جماعت والے اتنے صرف رزلٹ جانا ہے اینے پاس ہو گئے جے اینے فیل ہو گئے جے جہاں پڑھاتے ہیں وہی رزلٹ بناتے ہیں وزیر نو صرف اطلاع جاتی ہے اینے فیصد نتیجہ نکلے ہیں نتیجہ اینے پاس جے اینے فیل جے محمد والے محمد ہی پڑھائے ہیں وہی کرسیاں لے کے چیک کرنگے اکبر نو اطلاع جائے گی اینے جنت ہی تر گئے نہیں اینے جہنم اللہ نو دیکھن دی کوئی شوق نہیں سن علی نو علی انواری بڑے بھائی یا علی یا سرگی تو لاکے شاہ تک اللہ اکبر تے حشر انہوں نے کرسی دے باہر ہیں بلے صدقے جامع اپنے عقیدہ دا اظہار کیتا ہے میں کوئی نہیں لے گا تو غصہ چڑھ گیا ہے اور سمجھ رہے میں بجا دینا کوئی نہیں اپنے عقیدہ دا اظہار پہ کر دینا مولا سلام رکھیں تو سب پوجو رکھیں اللہ حشر دل کھلا کے نا حضرت عیسیٰ بلائے عیسیٰ جی حاضر ہو حاضر جناب وہ مننے والے کتنے نہیں میرے لوگ دیکھا جائے میں حقیقت پہ پڑھنا مضمون نہیں بنایا اور مننے والے کتنے نہیں حضرت عیسیٰ میرے خیال ضرور رکھیں گے آپ ہی ساتھ لو میرے تے آنکھیں نہیں جو لگتے میرے آنکھیں لگتے ہیں تو میں آپ ہی آتے اللہ فرمائے گا کٹھے ہو جاؤ عیسیٰ کے میں والے اور سامنے ایتھا عیسیٰ ہوں تو سا ویڈیو بیٹھنی حشر دی میرے کو تھوڑے منٹ باقی نے خالق کائنات فرما دیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے جی اَأَنْتَ میں کوشش کرنا گا ترجمہ انداز کر دیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری اماں کو الہ مانو تو نے ان سے کہا تھا مجھے بھی الہ مانو اور میری ماں کو بھی الہ مانو مجھے چھوڑ کر تو میرے واقعہ اور سامنے کھلوتے ہیں تو واقعہ سی حضرت عیسیٰ کی فرماتے ہیں وہ بھی قرآن سے لکھا مکالمہ بکنا کالا سبحانکا عیسیٰ کہیں گے تیری ذات سبحان صدقے بھائی تو نے سنا میں نے مجھے لگتا ہے جنہیں اسی سارے اسویرے اتھے کھلوتے ہیں حشر کے میدان ہے تے سامنے پہ میں اتھے عیسیٰ اتھے امت وہ آدھے تو رب سے آندھے رہنے اٹھا کے اللہ پوچھے گا تو نے واقعہ سی حضرت عیسیٰ فرمائیں گے انہیں سامنے کھلو کے ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق میں وہ بات اپنے منہ سے کیسے نکال سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے میں انہوں کیا ہوا کھلا سی کہ میں نے مطلب مناؤں ایک حل کہ میرے واسطے حق ہے ہی نہیں میں کیوں ہوں تو انہوں نے منہ کر دے جو کنے دے کر رن دے کنے دے اور جنہیں اللہ آن دے سر خیر ہوئے جنہیں آن دے سر انہوں نے منہ بڑھ جان کے تو آکے گا میں کھلا سی میں کیوں کھلا سی اگے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے گل کیتی ہے ایس مجھے مجھے ٹھنڈ نہ پئی تو میں شرط نہیں رکھتا لیکن میں نہیں سمجھا کیوں نہ پکے گی سننا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ویسے تو میں ایک گل ضرور کرنی مینو آتے ہو میں آخیا نہیں آخیا اللہ فرما میرے نہ کر ہاں کرو اللہ نے عیسیٰ بغیر کر دیں فرما دیں ان کنتو قلتہو فقد علمتہو اگر میں نے ان سے ایسے کہا ہوتا تو تجھے علم نہ ہوتا صدقہ جامع کیا کمال دی حقیقت ہے اگر میں صدقہ جامع اگر میں انہوں نے اتنی گل کیتی ہوں تو تمہیں پتا نہ ہوتا کیوں اگے جا کے فرماتے ہیں انت علام الغیوب تو ہی غیب کو جاننے والا ہے
جے میں کسی دے کانے چ بھی آکھیا ہوا میں تے میری اما رب ہاں تے تو سمیع ہے تے جے اندر وڑ کے آکھیا ہوندا تے تو بصیر ہے تے جے میں سوچیا بھی ہوندا تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا میں کسی دے کانے چ آکھیا ہوندا تے تو سن لینا سی میں اندر وڑ کے آکھیا ہوندا تے تو دیکھ لینا سی تے جے میں دل چ سوچیا ہوندا تے تو جان لینا سی پتہ ہے تو ہم نے نہیں سی آکھیا جو میں آکھیا سی میں دس کی آکھیا سی دس دے فرماتے ہیں ما قلت لهم میں کچھ بھی نہیں انہوں آکھیا سوائے اس گل تو الا سوائے کیا ما امرتنی بہی تو جو امر کرتا تھا نا میں وہی کہتا تھا تو حکم دیتا جاتا تھا اور میں کہتا جاتا تھا آخر تیری سامنے کہ میں پہ گل کرنا سچی انہاں دے سامنے سچی ماں دا بیٹا کی انیبود اللہ ربی و ربکم میں انہوں اتھے بھی آکھیا سی کہ اتھے بھی یہی بیانا تو اڈا رب بھی ہوئے تے میرا رب بھی ہوئے میں ان اللہ نے گل کرنے لگا تو ہاں توجہ کر لیں میں کہ اللہ تو ہم سارا پتا سی نا اللہ کھل گیا ہاں عیسیٰ جی نہیں آکھیا ہاں انہیں کوڑے ہی آکھیا ہاں انہیں جا کے نہیں سکتے ہاں کوڑے کیتے بنا دے سک ہاں تو میں کیا سامنے سامنے ایک ہی پہ ہوتا ہے تو آکھیا سی کہ نہیں سی آکھیا اور میں پنجابی بولنے لگا چوتھے تھا ہر تھان سواد آیا میں چکوار بولی پنڈ دادر خان بولی انہوں آگے سمجھ انہوں آگئی ہے تو تسی کہ میرے اپنے بالکل لاہور دا مجمع ہے پنجابی ادب میں تسی سمجھو گے نہ تو کون سمجھے گا اللہ فرماندہ پتہ میں ساری گل دے صرف منہ دلوں پیا کرانا واہ واہ صدقہ جانا اللہ فرمایا میں نے پتہ ہے اس کو نہیں آکھیا صرف منہ دلوں پیا کرانا منہ دلوں ہو گیا ہاں بھائی انہیں آکھیا سی اتھے پھر کہی جوتا نہیں جی انہوں اللہ کو نہیں مانتے سو آہو جی اللہ فرمایا عیسیٰ تیرا کام مک گیا ہے ہم تو وہی تو رہو میرے دیکھو سارے یہ میں صرف اپنے منہ پہ کرنا اللہ کا منہ کوئی نہیں معاف کرنا اللہ فرمائے گا جی میں سیانے ہیں ادھر ہو انہوں میں بہنا میں کہ اللہ غصہ کیوں کے چڑھ گئی اللہ فرماتا ہے کہ وہ مردود ہیں جو سچے کی نہیں مانتے تھے ہائے ہائے کیا بات ہے مولا پر مجھے ذرا خیر عطا فرمائے یہ وہ ہیں جو میرے صدیق کی نہیں مانتے تھے ماں صدیقہ اور عیسیٰ صدیق کوڑوں عقیدے بنانا ہے عیسیٰ نکل گیا جب بچوں اور بولو نکل گیا حضرات اللہ نے اتنی پرانی بات ہمارے سامنے کیوں رکھی اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا بھی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ کی بھی ہے ہائے ہائے کوئی تجھے چھوڑ کے گمراہ ہو جائے گا کوئی تجھے بڑھا کے گمراہ ہو جائے گا اور میں نے پتہ لگا ہے اللہ ساری ویڈیو کیوں بخائیے اللہ امت محمد رو پہ دست ہے جس طرح عیسیٰ نکل گیا وہ اکیلے رہ گئے وہ عیسیٰ ان کو چھوڑ گیا اور علی کو اللہ کہنے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر والے دن علی کو اللہ پوچھے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ مانو مجھے رب مانو مجھے خدا مانو تو پھر غور سے سن لو جسے عیسیٰ چھوڑ جائے وہ اور ہوتا ہے جسے علی چھوڑ جائے وہ صدقہ جانا مہربانی علی کو وہی مانو جو علی کہتے ہیں علی سچے ہیں سچی ماں کے بیٹے ہیں سچی بی بی کے شوہر ہیں سچے بیٹوں کے باپ ہیں سچے باپ کے بیٹے ہیں اسی لیے پوری دنیا شیعت میں اعلان ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے لوگوں علی ولی اللہ ساڑھی جان چھڑ دے اور ساڑھا عقیدہ نہیں کسے بچے دی غلطی پوری امت نے نہ
اینو نہیں لگے سویرے کسے بندے ہونے کہ اس اگڑے تو پوری آیت نہیں پڑی شہید علامہ ناصر باس ملتان والے میں یاد آ گیا لندن میں یاد تو میں نے کہا لگے پوری پڑھا کر پھر میں پوری پڑھی یاد آ گئے کہنے لگے ذرا پوری پڑھا کر تو پتا ہو بڑے نرم سرم لنگا واسطے میں نے کہنے لگے ذرا پوری پڑھا کرو کہ بھی اللہ کھیلنا ہے پڑھنا وہ پڑھ دینا اتنے بھی رہ نہ جائے حضرت عیسیٰ نے فرمایا آنکھ روتے نہیں میں نے کوئی نہیں آکھیا ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے تے مرضی کر یہ میرے بندے تو نہیں تیرے ہی بندے ہیں سر کے جانا بندے تیرے نے میرے کو عذاب اچھی مبتلا کر میں تو نہیں آکھیا اگلی گل ہو بھی کیتی نہیں ہائے ہائے آخر مانتے رہے سن گل کیتی نہیں جنہیں کو کر سکتے سن جنہیں کو کر سکتے دفتر جا کے آخری نا میرا کام ہو جائے گا وہاں میں وعدہ نہیں کرتا جنہ کو میں کر سکنا انہوں کو کرنا حضرت عیسیٰ جنہیں جوگے سن انہیں کو گل کیتی نہیں فرماتے تیرے بندے نے ہمیں عذاب کر وَإِن تَغْفِرْ اور اگر تو معاف کر دے صدقے بھائی صدقے اگر تو معاف کر دے لہم ان کو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو عزیز بھی ہے تو حکیم تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے بر میں کچھ نہیں آندہ ہوں تیری مرضی یہ بندے تیرے نے میں نے اللہ آندے رہنے پاہمیں عذاب کر دے تے پاہمیں معاف کر دے میں پھر علامہ صاحب نے آکھا میں کہ اللہ ایک جواب بھی دیتا جی وہ بھی سن لیا پڑھو میں کہ جی بڑے اچھے دوست ہیں میں کہ لو جی اللہ کو جواب دیتا ہے اللہ فرمایا قال اللہ نے کہا ھذا یوم لوگوں آج وہ دن ہے کیا ینفع الصادقین صدقہم آج سچ بولنے والوں کا سچ ہی کام آئے گا جو دنیا میں تم نے سچ بولا وہی کام آئے گا جو تم نے غلط کہا آج کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی شیعہ قرآن سے دلک کے کہہ رہے ہیں سچ یہی ہے کہ علی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے راضی رہو میں آپ کا فرض ادا کیا میری قوم باعزت قوم ہے سانو بلا وجہ بندے بدنام کر رہے عقیدہ توحید ہے نہ تو ٹھیک نہیں قطعاً ایسا نہیں ہاں ایک گل طے ہے علی تے لوگاں ولی برداشت نہیں پیا ہوندا ہائے ہائے تو سنگال نہیں فرمایا بندے پتہ نہیں کیسے چکر رہے نے مولا علی تے لوگاں ولی برداشت نہیں پیا ہوندا بندے ولایت ہی من جاندے تے تیاں ایدیاں بازاراں وچ نہ روندے کدوں لوگاں میرے مولا نو ولی نہیں بنے بدلے لوگ پترا کو لیندے نے پوتریاں کو لیندے نے بھتیجیاں کو لیندے نے پنیویاں کو لیندے لوگ آندے وہ پنیوا مار دیں گے مامے کو پتہ لگے گا بھتیجا مارا گے چاچے کو پتہ لگے گا وہ پتر مار دیں گے ذرا پیو کو پتہ لگے پوترا مار دیں گے دادے کو پتہ لگے ہاتھیاں بیٹھیاں نے پاگل اسی کو انہوں کالج چھڑ کے بھی آپ آنے ہیں تو لے کے بھی آپ آنے کالج چھٹی ہو جائے تو بندہ نہ پہنچے تو اسی فون کرنے ہیں باہر نہ نکلی میں آؤں نہ پہ ہمیں باہر نہ آئی اندر میں آؤں نہ پہ فون کرنا تو باہر جنہوں اسی کالج دے گیٹ تو باہر اپنی موجودگی قدم رکھنا برداشت کرنا کلی میرے تو بغیر کالج دے گیٹ تو باہر قدم نہ رکھے پاگل آسی 10 محرم بہن آؤس چوک جو بندی ہوتی ہے اور آؤس چوک جو میں پہنا ویکھیا نے 10 محرم نو میں سلام پیش کرنا جنہ ویران دے کپڑے پھڑے نے تے ویر چھریاں پہ مار خدا دی قسم پہن اینا زخم ہوئے تے رات نو سامدی نہیں میرے پرانو تکلیف ہے میں اکھا نہ بیکیا بچہ زنجیر زنی کر کے کر گیا میں اس گھر بیٹھے کے بیٹھا سا اندر بڑھیا اتنا زخمی سی کتا سنی سکتا پہن مگر کپڑے لے کے بھی ہوں دی سی تے اندروں اممہ نکلی نا اممہ تے خدا دی قسم
کی آخیا سو اما بڑا زخمی ہو گیا نا کہنے لگی اما ویخ بڑی منظوری ہوئی ہے واری اکبر تے قربان کرنا والی ہو پراواں نو قربان کرنا والی ہو تواڈے سر دا سایہ سلامت رہے تواڈے سر دی چادر سلامت رہے سانو پوچھو ہویا کہ اج جنازہ تیار ہے جنازہ ایک مستور دا تیار بے وارث نہیں اسی وارث نہیں اسی نوکر اسی جنازے دے وارث نہیں اسی جنازے دے نوکر بنایا صرف اس واسطے کہ ساڈے تے ویر راضی ہو جائے جڑا شام دیا گلیاں چ لے کے آندا سی کتھے دفناندے ہو غریباں نوں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دا جنازہ اور کل دے والے جنازے جڑے نے وہ تے ایتھے ہی ہون گے سارے یا علامہ ہوئے یا چولہا ہوئے آج جو مستورہ چ رہ گا مستور ہے تے مستورہ چ رہنا چاہیے میں ماتمیاں کو ذرا معافی مانگ کے جملہ کرنا کہ مصائب وچ حقیقت بیان نہ کریے تے پھر ظالم کی حمایت ہوگی تے جدوں کوئی لفظ ایسا آکھیے تے ماتمی آندے نے کہ تو توہین کیتی ماتمیوں میں ظاہریت دی گل کر رہا ہوں نورانیت دی نہیں عرفانیت دی نہیں میں ظاہریت دی گل کر رہا ہوں تہاڈا دل تک بہت نازک ہے تسی جڈا جڈا ہاتھ زور دی مارتے ہو سانو پتہ لگتا ہے تیرے اندر کنا کو درد ہے تیرے اندر کنا کو دکھ ہے بیٹیاں تیاں نے اجڑن دا میں تاں ماتمیاں نوں نا ماتمیاں اسی گستاخ نہیں ہوندے اسی حق چھپا نہیں سکتے اسی مجبور ہاں اس واسطے میں تمہیں دساں بی بی سکینہ بہت کمزور ہو چکے سن شاہ جی اسی ڈردے ڈردے پڑھنے جو ڈردا ڈردا نہ پڑھ سکنا بی بی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو چکا بی بی دیاں ہڈیاں کے گوشت مل چکے سے بی بی دے کنا چوں خون وقت سے بی بی نوائے تماچیاں دے نشان سا بی بی پاک دیا اکھاں سکھ لے دیا سا کیونکہ بی بی پاک باپ تو بعد سو نہیں سن سکے اچھا طریقے سا بی بی پاک کھانا بہت تھوڑا کام لیتا بی بی پاک سکینہ دیا پیرہ چو ورم سکتا ہے تھلے روڑ چوب چوب کے کنڈے چوب چوب کے یہ پیر ایسا نہ سج گئے سن بڑے زخم ہو چکے سن اس واسطے بی بی کبھی جناب سجاد دی گودے چلے سن کبھی جناب بی بی جانب دی گودے چلے سن کبھی جی جناب رباب دی گودے چلے سن یہ گودا میں کیوں رکھتے سن اس واسطے کہ بی بی کو پیدل زیادہ ٹریا نہیں سی جاتا میں لمبیاں روایتاں بی بی دے مصائب شروع کروں تو مصائب تے نہیں مکتے مصائب تے نہیں مکتے چلو ایک جملہ میں پڑھ دیں جدو اونٹ نہ دوڑائے نہ کربلا انہیں اونٹ نوے نوے جاندے سن نوے اونٹ تے سواری نہ کیتی ہوئے کہ وہ بڑا برے انداز نہ دوڑتا ہے دوسرا اگر تسی جاؤ نا عرب دھیان کرو ایتھوں بچے اگوا ہوندے سن کس دور تے عرب جاندے سن دبئی اور سعودیہ وہ دی وجہ سن چھوٹا بچہ جدوں اونٹ دی کڑ تے بن دیتا جائے نا تے اونٹ ٹرے وہ روے گا وہ دیا چیخاں دی آواز نال اونٹ بہت دوڑتا ہے بہت دوڑتا ہے یعنی یہ قدرتی گل ہے کہ انہیں کرنا چاہیے جدو بچے دیا چیخاں دی آواز ہوتی ہے ایتھوں پاکستان ہندوستان کے بچے اگوا کر کے جاندے سن تے انہیں ریساں کراندے سن وہ تے بچے نوں لگتے سن بنتے سن وہ بچہ روندا سی تے اونٹ بہت دوڑتا سی ہن سوچو جنہاں تے اینے بچے روندے ہون او اونٹ کیویں دوڑدے ہون گے انہاں کربلا کے جدوں اونٹ توڑن لگے نا ادوں بڑا اونٹ بل بلایا تے منہ تو چھک نکلی چھوٹے اونٹ آ کے تھلے سر کر کے کھلو گئے حضرت فضا نے حضرت سجاد نو آخیا مولا یہ کوئی گل کرتے نے میرے مولا رو کے فرماندے نے اما بڑا چھوٹے نو پہ آندا ہولی ٹریا جو ساریاں گلاں تے او سوار نے جڑیاں کدی معاملہ وچ بھی سوار نہیں ایک شامی سپاہی گھر گیا تے بیٹی دا سر چومن لگ گیا ظالم سر چومن لگ پیا اپنی دھی دا تے بیوی جانتی سی یہ بڑا ظالم ہے جدو دھی دا سر چومیا سنا تے کول آ کے کہنے لگی میں حیران ہوں ایتھے جنگل تو کربلا گیا سا تے آ کے ایڈا نرم ہو گیا تو دھی نو کدی بلایا بھی نہیں دھیاں نو زندہ دفن کرنے والے دی اولاد ہے تو کدی دھی دا سر نہیں چومیا تھلے منہ کر کے آتا ہے جو ویکھ آیا نا ہو سکے کی ویکھے ہو سکیا میں بی بی دے ترے بہن پڑھنے ذرا تمیز بنانا کہنے لگا اونٹاں نوں ٹورن تے میری ڈیوٹی سی پھر ہو سکا میں تازیانہ نہ اونٹ پہ جانتا سا
ہوں صاحب نے آخیا سی اونٹ آہستہ نہ ٹرے، وہ میں تازیاں نے اونٹاں مار دیا ہو سکتا جو کربلا کہ اونٹ ٹرن لگے نا ادو جہاں ماواں اتنے بیٹھیاں سن انہوں نے بالا نے پھڑیا ہے تمہیں نہیں پتا لگا میری بھن پتا بالا نے ماواں پھڑے ہو سکیا عقل کی گل کر سواریاں تے ماواں بچیاں پھڑدیاں نے بچے تے ماواں نہیں نہ پھڑتے تھلے منہ کر کے آتا ماواں تے تاں پھڑدیاں تے ماواں دے ہاتھ آزاد واہ واہ قریب ہو کے سنیا جی ماواں دے ہاتھ بدے سن پھر بچیاں نو کی کیتا کہنے کہ 12-13 بچے تھلے کھلوتے سن جدوں اونٹ ٹرے نے میرے لوگ کہ اونٹ ٹر پے ماں نے اونٹ ٹرے نے تے بچے تھلے کھلوتے سن میرا اتوں کلیجے نو ہاتھ پہندا جدوں میں جملہ پڑھنا چلتے ہوئے اونٹوں کے کمروں پر بیٹھ کر ان ماں نے بچوں کو حسرت سے دیکھا بچیاں نے ماما نو دیکھا حضرت سجاد نے شمر نو آکھیا کیوں انج کر دے ہو کچھ ساڈے گم ہو گئے کچھ گھوڑیاں دا سونگا تھلے آ گیا آ بچے تے سوار کراؤ کہنے لگا ساڈے کو سواریاں کوئی نہیں سجاد فرماندے تو سواریاں بٹھا میں آپ سوار کرنا کہنے لگا ہنس کے تھلے بٹھاؤ سواریاں بٹھائیاں ہنس ہنس کے کہنے لگا کر لے سوار جویں ہوندے نے ادھروں ویکھیا جی ایک بچے نو میرے مولا پھڑتے سن کوئی تو ویکھیا انگلیاں چ انگلیاں پھساندے سن تے باواں تو پھڑ کے چک کے ماں دے گال وچ پاندے سن تے فرماندے سن ہاتھ گھٹ کے رکھی ہائے ہائے تیری ماں دا ساتھ تیرے نال اودوں تک رہنا صدقے جاواں جدوں تک تیرے ہاتھ مضبوط رہے یار کدی سوچیا کہ 8-9 سال دا بچہ ہوئے 6-7 سال دا بچہ ہوئے تے یہ ہاتھ کنے کو مضبوط رہ سکتے ہیں آندا ماواں دے گڑیاں وچ بچے لٹکے سن یہ سب ٹی وی لگا کیتی جاندا کئی واری انج ہویا میں تازیاں نہ اونٹ دے مارے وہ بچے دے ہاتھاں تے لگے بچے دی آواز آئی اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے کئی بچے دیکھتے رہ گئے کہنے لگی اونٹ کھلوندے نہیں سن کہنے لگا مہاری کھلوندا سی تے ایک ڈیوٹی سی بندے دی مہاری نو اودوں مارے جدوں کھلوے تے کہنے لگا میں حیران ہو گیا وہ بیبیاں دے ذہن چ کھورے اس مہاری دی کنی عزت سی جدوں بچہ ڈگدا سی انہوں اسی مارن لگدے سن تو ماں آندی سی تو ٹردا رہو سجاد اساں تینوں بچا کے مدینے کھڑ صدقے جاواں ساڈے ڈگدے نے تے ڈگدے رہے آباد رہو تسلسل نہ رون والے ساڈے مرد نے تے مرد رہے تو روکی نہ آندا کئی واری بیوی رو کے کہنے لگی مناؤن کوئی بچہ ڈگدا سی تے چک کے اودی ماں نو دین دو آندا مینوں اللہ دی قسم ہے میں ایک بچہ چک کے ماں نو دین لگا پچھلے اونٹ دا پیر بچے دی چھاتی تے بچے دی تیغ نکل گئی اماں خدا حافظ بڑا ٹورے نے سجاد تے بڑے بچے ڈگے بڑیاں قبریں بنیاں ایک جگہ ایسی آئی ہے جتنے چوتھا تازیانہ میرے مولا سجاد کی کمر تے لگے حضرت زینب نے آکھیا سجاد جدوں اساں آکھیا ٹردا رہو نہ رک تو رکو جرا ڈگدا انہوں ڈگن دے خون رو کے مولا سجاد فرماندے نے مرضی پھٹی تساں اپنی کرنی ہے سکینہ اونٹ تے ڈگ پئی صدقے جاواں مولا کو جزائے خیر میں درد پڑ لگا پی کہا میں آکھیا سی بڑے زخمی سن بڑے کمزور ہو چکے سن زہرا دیا تھیاں ہی جنتیاں نے جنویر دی لاش دے لتیاں سن رات اتی ہے اگے سجاد نے پیچھے پھوپیاں نے 10-15 قدم گئے نے تے ویکھیا نے فرماندے نے اماں ذرا آ جاؤ اگے میں ایتھے کھلونا او اندھیرے چ کوئی مستور ہے اودی گود وچ سکینہ ہے اس ساڈے تے بہت احسان کیتا ہے جا کے اودے کول سکینہ لے کے آؤ بی بی پاک ٹرتے ٹرتے اس بی بی دے کول آئے تے سامنے بیٹھ کے فرماندے بی بی تیرا شکریہ کیوں اس ویلے گل ہی پئی ہوندی سی او بی بی احترام نال گود وچ بٹھا کے نہ بی بی سکینہ نو تے ایک ہاتھ نال پیار دے ایک ہاتھ نال ہائے ہائے ایک ہاتھ نال پیار دے دے کے بھی پوچھدی سی تیرے منہ دے کنے مارے تیرے پیراں چ ورم کیوں نے تے بی بی سکینہ آندی سی مینوں پیو دے قاتل نے مارے مینوں گھوڑیاں نال ٹوریا نے بی بی زینب سامنے بیٹھ کے فرماندے بی بی تیرا شکریہ تو امداد نہ کردی تسکین حسین بھائی مینوں جڑا چاٹ ملیا نا
چارٹ ملیا پہ جی کو صاحب کدھا پڑھنا ہے وہ دے بی بی سکینہ دا نام نہیں لکھیا لکھیا تسکین حسین اے لفظ آکھیا بی بی نے اگر تو مدد نہ کر دی تسکین حسین میں شبیر ویر نکے کا جواب دے دی ازادارو اس ویلے اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ چکیا تے دوئے ہاتھ بدا کیا دیئے میرے گالے چباوہ پا تیاں ماما دے شکریہ ادا نہیں کرتے اے میری مظلومہ اماں میری محرومہ اماں اے میری رول گئی اماں آواز ہوتی ہے بیٹی کوئی درد سنا فرمایا اماں ایک درد کھا گیا حیران ہوئے ہو یعنی امر مصائب ہے وہ آدھی ایک درد کھا گیا شبیر کا درد چھوٹا ہے اکبر کا درد چھوٹا ہے عباس کا درد چھوٹا ہے آدھی ایک درد فرمایا دیئے تو تے امر مصائب ہے ایک درد کہڑا فرمایا ایک درد میں نو کھا گیا ہی کہڑا اجے سورج آؤ تھے سیدھے تو میری چادر میں ہون میرا خیال ہے کہ میں ماتمیاں نو متمر کر لیا کہ بی بی سکینہ کی نظر بھی ساتھ ٹھیک ہے ہون بی بی دے ترائے بہن پڑھنا تو اس تو بعد میں جنازہ بڑھا یزید دا ایک خاص ملازم ہے جدا نام طاہر وہ جڑے کمرے سوندا سی یزید دے کمرے دے نال ملحق کا کمرہ سی جتھے طاہر نامی بندہ ہوتا ملازم سوندا سی اس کمرے وچ حضرت امام حسین دا سارے نے رکھیا تاکہ یہ سارے کوئی اگے پیچھے نہ کرے خاص ملازم کے کمرے وچ نال یزید دا کمرہ سی نال اس ملازم دا کمرہ ملازم دے کمرے میں حضرت امام حسین دا سر پیا یزید دا ملازم ایک در یزید کو آیا تے کہنے لگا جدو کلہ ہونے گا میں تیرنا کر ہائے کدی آئی ہے میرے تک آیا کدی نہ روحو کسے نہ یزید ایک در کلہ بلا کے کہنے لگا تو آ کیسے میں کر کرنے وہ سکھا جھوٹ بھی نہ سمجھیں تے خواب بھی نہ سمجھیں نہ میں نے خواب آیا تے نہ میں جھوٹ بولنا میں تیرنا سچی گل پہ کرنا میں تیرا ملازم ہوں جدو ادھی رات ڈالتی ہے نا اے زندان ایک بچی روتی ہے واہ توڑے جنازے دے استقبال واہ کیا کیسو بچی رات ادھی روتی ہو سکا پھر سچ منے گا منا نا تو میرا اصل ملازم ہے صحیح گل کر گا وہاں خواب کی گل نہیں میں اپنی آئینہ اکھانا ادھی رات تو بعد روزے کام میں نہ میں بڑی مشکل اس نال تینوں پہ دسنا تو یقین کر لوی او ہوتے روندی ہے نا اے سار ادا اٹھنا شروع ہو گیا اے جگہ اڑتا چھت نو جا کے لگتا ہے او تو پھر تھلے ہوتا میں رات سو نہیں سکتا میں نے نہیں لگتا کہ میں کسے دن شہر گھرے کو جائے گا میں نے اتھو اٹھا یا سارو اتھو اٹھا یا بچی چپ کرا حضرت سجاد اس پیغام کر رہا ہے بچی چپ کر سکتی ہے یا نہیں میرے مولا فرماتے نے بابا تو اداس ہے اگر کسے دن سر پہ جو پھر شاید نہ روئے شاید میں گڑ پایا نا سر اٹھا شاید پھر نہ ہوئے یزید نے سر بھیجا بی بی سکینہ اس دن جناب رباب کی کو سر حضرت سجاد کو سر لائے کے سپاہی کو انتے فرما دیں اماں پھوپھی نوکے جناب زینب آ کے فرما جی بیٹا فرمایا باپ بیٹا سار آیا کھناڑے ہو پہنے ہیں پہن تے ساری لاش میں کے نہیں بچ دی میرا سارا ہے تو فرمانے پھوپھی باپ بیٹا سارے تیرے تو بڑا حوصلہ اس قافلے سے کسے دنگی سب تو پہلا میں تینوں اس واسطے دسیا سکینہ روندے نے تے روز آندے نے بابے نے ملنے جو تے میں سال مگوایا شاید کوئی تسلی ہو گیا تے اما سکینہ ملیا ہوا کہ بابے نے ملنے جیڑی بی بی اونٹاں تو ٹکتی رہی تے نال نال کوڑیاں دے ٹرتی رہی اس بی بی دے پیر زخمی سان تے چوڑی چ رہی تھی سی اے ایتھے دل تے ہاتھ رکھ کے دھیان نہ سننا بس اس تو کہ شاید مصائب نہ ہوئے
جدو بی بی پاک نے جا کے رباب دی گود کو چک کے بی بی سکینہ نو آکھا نا سکینہ بابے نو ملنے بی بی اٹھ کے کھڑی ہو فرما دینے میں تینوں چک کے لے جاتی ہوں فرمائی اماں مینوں کچھ بھی نہیں بی بی فرما دے نہیں اماں جتھے جانا چلو میں ٹر کے جاؤں بی بی فرمائی نہیں تو میری گود چا جا تو اپا میں تو پھڑ کے تو نہ دیاندہ نہ جناب سجاد کو فرما دے کتنے نے میرے بابا کتنے نے میرے بابا حضرت سجاد نے بڑے حوصلے دی گل ہے حضرت سجاد نال لاگے نا بی بی سکینہ نو فرماندے نے میری بہن بابا نہیں سار آیا بابے دا جڑے میرے بابے دے سار دا نام آیا ایک لمحے تو پہلا بی بی زمین تے لیٹ گئی کیویں سنیا تساں میں بیانا زمین تے مٹی تے بی بی لیٹ گئی فرماندے نے سکینہ بابے نو میں لیٹ دے کیوں فرمایا نہیں ساری زندگی بابا لیٹدا سی میں زینت ہومنا آج میرا دل کرتا میں لیٹا تیار رہو جنازے واسطے میرا دل کرتا میرا بابا اتھے آوے نا سر میرے بابے دا آج میں تسکین حاصل کرا پہلے میں دی تسکین سا آج بابا میری تسکین ہے جدوں بی بی زمین تے لیٹی ہے میرے لوگ بیٹھ کے سنو گے تو زیادہ سمجھ آئے گی میرے مولا نے سر مبارک چکے نا تے بی بی پاک دے اس مقام تے رکھے کیڑا حصہ جڑا رگا والا کٹیا حصہ سی نا وہ ایتھے رکھ کے تے مولا کا چہرہ بی بی عرض کیتا کدی میرے لوگ ویکھو تے میں پڑھا ایتھے میں اس وجہ قرآن رکھے سینے تے رکھے نا اگر میں انج لیٹیا ہوا تے اے قرآن ہے تے اے میرا منہ ہے بہت نیڑے میں نا یارا بہت قریب ہے نا بہت قریب ایتھے جدوں بی بی پاک دے ایتھے سر رکھے تے بی بی کم دے ہاتھاں نال نا دوویں ہاتھ بابا جان دی داڑھی تے دوواں پاسے رکھ لے حضرت سجاد نے سر نوں تو سہارا رکھیا تاکہ سر لڑک کے تھلے نہ ڈگ پاوے ایتھوں سجاد نے سلام نے ہاتھ رکھیا بی بی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھاں نال بابے دی داڑھی تو آنج رکھیا دور سی بولو بولو دور سی نہیں نیزہ دور ہوندا سی آج تے نیڑے رہنا جگر سنبھالیں آج کٹیا آج ویکھیا نے ابرو کٹے اور دیکھوئی سجے وال کھپے کھپے دے وال سجے ایڈی نیڑے ہوئے کہ بی بی پہلا جملہ کیا بابا تینوں بھی منہ دے مارے آنے ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا پردیسی بابا بابا مینوں بھی نشان ہے تینوں بھی نشان ہے انہاں تیاں نوں وسدے ویلے نہیں بھولدے آباد رہو قریب آ جنازے کدی نہ رو خوبصورت نوجوانوں کدی انج سر دا باتوں نہ کرو اپنی بہنوں نوں بھراواں نوں کدی نہ رو صرف انہاں نوں رو جنہاں دا رونا ثواب ہے آباد رہو پہلا جملہ بی بی نے فرمایا تیسرے جملے تے روح پرواز کیتی ہے کیتا نا پہلا جملہ ایتھے تیاں نوں وسدا ویلا نہیں پوندا اے سورے گھر بڑیاں امیر بھی ہون اینو غریب گھراں دے مکان دے کمرے نہیں پھلتے بیڈاں تے ہون اینو منجیاں نہیں پھلتی اے کوٹھیاں چھون انہاں کمرے نہیں پھلتے بی بی نو وقت یاد آئے تے بی بی نے پہلا لا کے ایتھے دووے ہاتھ رکھ کے بی بی فرما دی بابا میرے مولا دی آنکھاں بند سا بی بی فرما دی بابا تیرے سامنے میں نو شمر نے مارے ہاں نا اس میں نو صرف ہوتے نہیں ماریا شام کو لے کے زندان تک بابا اس میرے منہ سے بڑا مارے میں نو مارن تو زیادہ تکلیف ہوئے گا تو ہوندی تھی آواز آئی بیٹا تینوں کوئی مارے تو بڑی تکلیف کرنی ہے بی بی فرما دیا دکھ بھی ایک آ گیا جدو مارتا سی آندا سی عباس نو ملا مینو مارتا بھی رہا مینو چاچے دے تانے بھی دیتا ایک جملہ ہو گیا دوجا پڑھا دوجا بی بی فرما دیا بابا ایتھے ہاتھ رکھا بی بی فرما دیا بابا تسی مدینے مینو چکیا سی نا ہاں بیٹا کیوں نہیں کئی باری
فرمایا جدوں تانوں باہر ایک بندے بلایا تے تسی جان لگے تے مینوں تھلے رکھن لگے تے مینوں چاچے چک لیا سی نا ہاں دعا نے اکبر سدیا چاچے میرے نو باہر سدیا تے مینوں ویر اکبر چک لیا تے جو اکبر باہر جان لگا تے مینوں پھوپھی چک لیا ہاں ہن بی بی روئی ہے تے فرماندے نے بابا جس دھی دا پیر تھلے نہیں سونے لگن دے میں گھوڑیاں نال بھجدی اس وار دے نال مینوں ڈر دے جنگلاں دے کنڈے چوب گئے دی دھی نو میرے کولوں ٹریا نہیں جاندا میرا مظلوم بابا جنازہ تیار جملہ آخری ہے اتھے بی بی دنوں پرواز کرنا اللہ تھوڑی ایک ایک ہائے نو قبول کرے میں تو انہوں ذرا روکیا اس واسطے میں حوصلے نال سن لو رو تے گئی رہے تے روندے رہنا ساری زندگی بابا جی آنج دوے ہاتھ نے تے آخری جملہ ہن بی بی دے ساہ اوکھے حضرت فاطمہ زہرہ دی شہادت تو بعد حضرت علی آکھیا سی مدینے آنے ہو آرام نہ رہو تے سوؤ گے جدے رون تو تنگ سنو وہ دنیا چھٹ گئی سجاد نے شام آئے میر دی گل کی تھی آخری ساس بی بی بہت ہستا ہستا سا لے رہا سا ہستا ہستا تا دول دے سا میں مولا سجاد فرماؤں نے سکینہ گل کرنا بابے جڑی آخری گل کی تھی نہ سن لو تو میں اجازت دے آج ایک بی بی فرما دیئے ایک باری اکھاں کھول بابا حضرت سجاد فرما دیئے سکینہ بابا اکھاں کھولن گے تو زیادہ درد چزابہ ہوئے گا ویر تُسی آندے ہو تو میں نہیں آندی چل گل کر جڑی گل کی تھی نے تو کبو کرنا دینا پڑا آج ایک بی بی فرما دیئے ویر آندے نال اکھاں کھول نہ کھول اے زخمی لب ذرا کھول کے میں نو دس میری دادی دا سر کنی عمر سفید ہے آواز آئیے تارازار سگرہ کا سر کنی سے سفید عمر 7 سال فرمایا کا گور میں 4 سال میں چزئی میں دیوانہ دے سہارے لے کے دنیا آ میرا مولا سجاد آ میرے جنازے دے آئے نے جدی میت تھان لائے گئے مسجد دے دروازے اگے کھلو گئے لوگاں نو پوچھ دے سے ہوئے غریبانوں کتھے دفنا دے ہو ہوئے یتیمانوں کتھے دفنا دے ہو ہائے حسین میری بہن جنازہ اٹھا لو اور ان کے آگے میرا شفیع دا واہ حسین